یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 22 تا آیت نمبر 25 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب چلے موسیٰ علیہ السلام مدین کے راستے پر، کہنے لگے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر لے جائے گا، اور جب پہنچے مدین کے پانی پر، پایا وہاں ایک جماعت کو لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے، اور پایا ان سے دور دو عورتوں کو کہ روکے کھڑی تھیں اپنی بکریوں کو۔ کہنے لگے تمہارا کیا حال ہے؟ بولی ہم نہیں پلاتی پانی چرواہوں کے چلے جانے تک، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے۔ پھر انہوں نے پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو، پھر ہٹ کر آئے چھاؤں کی طرف اور کہنے لگے اے رب، تو جو چیز اتارے میری طرف اچھی، میں اسی کا محتاج ہوں۔ پھر آئی ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی شرم اور حیا سے، کہنے لگی میرا والد آپ کو بلاتا ہے کہ بدلہ دے اس حق کا کہ تو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو۔ پھر جب پہنچے ان کے پاس اور بیان کیا ان سے حال احوال، تو انہوں نے کہا کہ مت ڈریے، آپ بچ آئے ہیں ظالم قوم کے ظلم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو پچھلی آیات کے اندر مذکور تھا کہ قبطی کا قتل ان سے ہو گیا، اور پھر انہیں معلوم ہوا کہ فرعون اور اس کے سردار اور اس کے لشکری موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل پڑے، اور زاد راہ بھی کچھ موجود نہ تھا اور راستہ بھی معلوم نہ تھا، اور فرعونی سپاہیوں کا تعاقب کا بھی طبعی خوف موجود تھا۔ تو مصر سے نکل پڑے اور مدین کی سمت چلے، اور جانتے تھے کہ مدین اولاد ابراہیم علیہ السلام کی بستی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں مصر سے نکلے، نہ کوئی ساز و سامان تھا اور نہ ہی راستے کا علم تھا، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، یعنی میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں جیسے تیسے سفر کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ امتحان تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کنویں پر پہنچے جو مدین کا کنواں کہلاتا تھا، اور اس بستی کے لوگ اس کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں اپنے بکریوں کو ایک طرف لے کر کھڑی ہیں اور پانی کی طرف جانے نہیں دے رہیں، اور اس انتظار میں ہیں کہ لوگ چلے جائیں تو پھر بعد میں ہم اپنی بکریوں کو وہاں سے پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں، جو دو عورتیں الگ کھڑی تھیں، ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم الگ کھڑی ہو، دوسرے لوگوں کی طرح کنویں سے پانی اپنے جانوروں کو نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کے لیے اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی جب تک کہ دوسرے یہ لوگ کنویں سے پانی پلا کر چلے نہیں جاتے، اس کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس میں پھر یہ سوال تھا کہ کیا تمہارا کوئی دوسرا مرد نہیں جو یہ کام کر سکے اور تم عورتیں اس کام کے لیے نکالی گئی ہو؟ اس کا جواب بھی ساتھ ہی ان عورتوں نے دے دیا کہ ہمارے والد بوڑھے ضعیف العمر ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے مجبوری کے طور پر ہم ہی اس کام کے لیے نکلی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کو کمزور دیکھ کر اور ایک طرف کھڑا ہوا دیکھ کر ان پر رحم کیا اور کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ یہ جو چرواہے تھے، ان کی عادت تھی کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیتے تھے، اور یہ عورتیں اپنی بکریوں کے لیے بچے کچھے پانی پر ہی اکتفا کیا کرتی تھیں، اور یہ پتھر ایسا بھاری تھا کہ جس کو 10 آدمی مل کر ہی اٹھا سکتے تھے یا ہٹا سکتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس کو الگ کر دیا اور کنویں سے پانی نکالا، اور اسی وجہ سے ان عورتوں میں سے ایک نے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ یہ قوی بھی ہیں، اور واقعے کے اگلے حصے کے اندر آ رہا ہے کہ امین اور قوی یہ دونوں صفات موسیٰ علیہ السلام میں ان عورتوں نے دیکھ کر اپنے والد سے ذکر کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس حال میں تھے کہ مصر سے سفر میں تھے، اور راستے میں کھانے پینے کی غذا کے طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو میسر نہ تھیں۔ اس وقت یہ کام کرنے کے بعد ایک درخت کے سائے میں آ بیٹھے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت پیش کی کہ اللہ اس وقت جو کچھ بھی تو مجھے عطا فرمائے گا میں اس کا ضرورت مند اور محتاج ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تو وہاں موجود رہے، اور وہ عورتیں ان کے جانوروں نے پانی پی لیا تو وہ اپنی راہ پر چلی گئیں، اور اپنے وقت سے پہلے وہ اپنے گھر پہنچ گئیں۔ تو ان کے والد نے وجہ دریافت کی جلد آنے کی، تو ان لڑکیوں نے بتایا کہ اس طرح ایک شخص جس نے کہ ان پر احسان کیا اور ان کے جانوروں کو جلد پانی پلا دیا، تو ان کے والد نے کہا کہ اس کو بلا کر لایا جائے تاکہ اس کے اس احسان کا اس کو بدلہ دیا جائے۔ تو ان دونوں میں سے ایک کو بھیجا، اور وہ ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی پہنچی۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا مفسرین نے کہ باوجود اس کے کہ پردے کے احکامات نازل نہ ہونے کے، نیک اور شریف عورتیں مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کیا کرتی تھیں۔ ضرورت کی بنا پر اگر کوئی معاملہ ہوتا تو اس کا بھی ایک طریقہ اور قاعدہ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے جب دونوں میں سے ایک لڑکی وہاں پہنچی تو حیا کے ساتھ بات کی، جس کی صورت بعض مفسرین نے یہ بیان کی کہ اس نے اپنے چہرے کو آستین سے چھپا کر گفتگو کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دے دیا جائے جو آپ نے ہم پر
احسان کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ میرے پیچھے چلے اور آگے زبان سے مجھے اپنا راستہ بتاتی جائیں، اور آگے چلنے کا مقصد یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر اس لڑکی کے اوپر نہ پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی نے اپنے والد سے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کے امین اور امانت دار ہونے کا بھی ذکر فرمایا۔ اور آیات قرآنی سے اور تفاسیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون تھے ان لڑکیوں کے والد؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آیات سے متعلق یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے کیا سبق حاصل ہوتے ہیں؟ اس واقعے سے چند اہم فوائد اور سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو ایک طرف کھڑا دیکھ کر، جو کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے وہاں لائی تھی، مگر ان کو لوگوں کے ہجوم کے سبب موقع نہیں مل رہا تھا، تو ان سے حال دریافت کر کے ان کی مدد فرمائی۔ دوسرا یہ کہ اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، جب کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اگرچہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا، جس کا سلسلہ اسلام کے بھی ابتدائی زمانے میں بھی تھا کہ اس وقت پردے کا حکم جاری نہیں ہوا تھا، ہجرت مدینہ کے بعد عورتوں کے لیے پردہ کے احکامات نازل ہوئے، لیکن اس وقت بھی پردے کا جو اصل مقصد تھا وہ طبعی شرافت اور حیا کے سبب عورتوں میں موجود تھا کہ ضرورت کے باوجود مردوں کے ساتھ اختلاط گوارا نہیں کیا اور تکلیف اٹھانا انہوں نے گوارا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ عورتوں کا اس طرح کے کاموں کے لیے باہر نکلنا اس وقت تک کے لیے بھی پسندیدہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے والد کے معذور ہونے کا عذر بیان کیا کہ ہم اس وجہ سے باہر نکلی ہیں اور ورنہ ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہ تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔